على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نام محمد سے دلوں کو تازہ سکون ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا لے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا لے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور دینی الفت رکھنے والے عزیز طلبہ اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا جو ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ہم نے پیغمبر کو نہیں بھیجا سوائے اس واسطے کہ محمد کی اطاعت کی جائے، محمد کی پیروی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دنیا میں مقصد یہ فرمایا، اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں جو محمد رسول اللہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا دونوں کا ذکر فرمایا ہے کہ محمد کون ہے، اس کی ذات کیا ہے اور محمد کا پیغام کیا ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کا نام محمد اور احمد ہے، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور پیغام ہے جس کو رسول اللہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو ہمیں اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محمد کون ہے اور محمد کا پیغام کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور ایک جس طرح دنیا کا ایک اصول ہے اور دنیا کا ایک قانون ہے کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ماں اور باپ کے وسیلے سے آتا ہے. دنیا میں آنے کا وجود کا سبب ہمارے ماں باپ بنتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہیں جو عبادت کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کی
کوئی بھی گنجائش نہیں، نہ اس کے علاوہ کسی ذات کو سجدہ کیا جائے، نہ اس کے علاوہ کسی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہویا جائے، اور نہ اس ذات کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ اسی لیے ہمیں جو حکم دیا گیا کہ تمہیں جو عبادت کرنی ہے، تمہیں جو حکم ماننا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حکم ماننا ہے، اور جو تمہیں ادب کرنا ہے وہ تمہارے دنیا میں آنے کا جو سبب بنے ہیں، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، سجدہ انہیں بھی نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سجدہ ہے، اس کے علاوہ کسی ذات کو سجدہ نہیں۔ اور جو تمہیں ادب کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کا تمہیں ادب کرنا ہے۔ تو دنیا میں جو آنے کا سبب بنے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آنے کا جو سبب دنیا میں بنے ہیں، جس طور پر دنیا کا اصول اور دنیا کا قانون ہے کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ماں باپ کے وسیلے سے آتا ہے، تو اسی طرح جو مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے دنیا میں آنے کا وجود کا سبب بھی ان کے والدین بنے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا کہ تمہیں جو ادب کرنا ہے اپنے ماں باپ کا، اور جو عبادت کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ تو محمد کی ذات ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو سمجھنا ہے، اس محمد الرسول اللہ جو قرآن کریم کے ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ذات کو بھی بتلایا ہے اور ہمارے نبی کے پیغام یعنی نبی کی بات کو بھی بتلایا ہے۔ محمد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ذات بتلائی ہے کہ محمد کون ہے؟ وہ ایسا شخص ہے جو نبی الانبیاء کہلاتا ہے، جو رسول اللہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں ایک روایت کے مطابق جو انبیاء آئے ہیں، انبیاء کی تعداد دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ بتلائی جاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق دنیا میں آنے والے انبیاء کی تعداد 2 لاکھ بتلائی جاتی ہے۔ لیکن جو اس دنیا میں رسول آئے ہیں، رسولوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 313 بتلائی جاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق رسولوں کی تعداد 315 بتلائی جاتی ہے۔ جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں، ان دنیا میں آنے والے تمام رسولوں میں سے کسی رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ رسول اللہ یعنی اللہ کا رسول اللہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ نہیں کہا گیا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، جس میں حضرت آدم کو بھیجا، تو حضرت آدم کے پیچھے ہم رسول اللہ نہیں لگاتے بلکہ صفی اللہ لگاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہم خلیل اللہ لگاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے ہم ذبیح اللہ لگاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہم کلیم اللہ لگاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہم روح اللہ لگاتے ہیں اور مسیح اللہ لگاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ذات ایسی ہے جو محمد ہے، جو احمد ہے، جس کے پیچھے ہم رسول اللہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا جو آنے کا وجود کا سبب جو بنایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام جب خطا کر گئے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلبی کی، اور معافی طلبی کی تو ان الفاظ کے ذریعے کہ اللہ جو محمد ہے، جس کو تو بعد میں بھیجنے والا ہے، جس نبی کو تو بعد میں مبعوث کرنے والا ہے، اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے ہم کو معاف فرما دے اور ہماری خطا کو درگزر فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے یوں فرمایا کہ آدم تجھے کیسے معلوم کہ دنیا میں محمد نام کا شخص بھی آنے والا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، جب میں نے عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے یہ سمجھ لیا
کہ جو ذات تیری ذات کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، تیری ذات کے بعد جو سب سے اعلیٰ مخلوق میں سب سے اشرف جو ذات ہوگی وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ ایسی شخصیت ہے جس کا وسیلہ دے کر کے اگر میں معافی تلافی کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میرے پروردگار ہیں اور آپ ضرور اس کو معاف فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو جو معافی تلافی ملی ہے، آدم علیہ السلام کو جو درگزر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی وسیلہ محمد کا بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو معافی تلافی ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو دنیا میں نبی ہونے کا جو مقصد بیان کیا گیا اور نبی ہونے کا جو سبب بنے ہیں، ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں۔ تو رسول اللہ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اس نبی کو رسول اللہ جو کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو امت جس نبی کا کلمہ پڑھے تو وہ نبی کہلاتا ہے، لیکن جو انبیاء جس نبی کا کلمہ پڑھے وہ نبی الانبیاء کہلاتا ہے۔ جس نبی کا کلمہ انبیاء پڑھے تو وہ نبی الانبیاء کہلاتا ہے، اور جو امت نبی کا کلمہ پڑھے تو وہ جس ذات کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے پیغمبر وہ نبی بھی ہے اور نبی الانبیاء بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا سبب جو ہمارے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے دنیا میں جو وجود بخشنے کا جو سبب بنے ہیں، ہمارے اور آپ کے پیغمبر بنے ہیں، جس کو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ تو محمد کی ذات ہے۔ اب محمد نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کی تعلیم کا، اپنے پیغمبر کی اطاعت کا، اپنے پیغمبر کی پیروی کرنے کا، تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو واسطہ ہے، جو ذات ہے، وہ نبی الانبیاء کی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسی آنکھ نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے، دنیا میں کوئی ایسے کان نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سن سکے۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کی ذات کو وجود بخشا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دے، اسے ہم نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے آخری نبی ہیں۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو رسول بھیجتے ہیں، ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے، اب آپ کے ذمے یہ ہے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس رسول کی پیروی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس رسول کی پیروی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی ذات بھیجنا تھا کہ جو ہمارے یعنی مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں واسطہ بن سکے، جو ایسی مخلوق ہو جو مخلوق کے درمیان تو رہے اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دیکھا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا بھی ہو۔ وہی ذات ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو وسیلہ بن سکتی تھی تاکہ مخلوقات کو سمجھا سکے، مخلوقات کو علم دے سکے، مخلوقات کو عمل دے سکے، وہی ذات بن سکتی تھی اور وہی اس کے قابل تھی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا بھی اور مخلوق کے درمیان اپنا عمل بھی ظاہر کیا اور مخلوق کے درمیان میں اپنا علم بھی ظاہر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جو آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو قرآن کریم دیا، اس قرآن کریم کی پیروی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی، اپنے رسول کے ذریعے یہ کہلوایا
کہ تمہیں اس قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات ہمیں بتلائی ہے وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ لوگوں تم کلمہ پڑھ لو، اس ذات کا کلمہ کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں۔ اگر تمہیں سجدہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر تمہیں کسی کا حکم ماننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے، اور تمہیں ادب کرنا ہے اپنے والدین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو یہ فرما رہی ہے قرآن کریم میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہیں جو عبادت کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنی ہے، اور جو تمہیں ادب کرنا ہے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے۔ اس دنیا میں والدین کا ادب کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا وجود کا سبب بنے ہیں، اور جب ہمارے والدین جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا وجود کا سبب بنے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں، لہذا جب ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے تو محمد عربی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے وجود کا سبب بنے ہیں ان کا ادب و احترام کرنا تو ہمارے لیے اور ہی ضروری ہے۔ ان کا ادب و احترام کرنا تو ہمارے لیے اور ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہیں اپنے والدین کا ادب کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا وجود کا سبب بنے ہیں، تو ہمارے جو دنیا میں آنے کا وجود کا سبب بنے تو ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ تو جو پوری کائنات کے وجود کا سبب بنے ہیں تو ان کا ادب تو ہمارے لیے اور ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی الانبیاء جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء کو جو وجود اور نبوت ملی ہے تو ہمارے محمد کے وسیلے سے اس کائنات کو جو وجود ملا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اپنے خاص بندے کے لیے، جس ذات کے لیے اور جس شخصیت کے لیے رسول اللہ کے خطاب کو منتخب کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی بھی نبی ہے، کوئی بھی رسول ہے، لیکن اس کے سامنے رسول اللہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور مسیح اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو خاص لقب ملا ہے، خاص انعام ملا ہے، وہ رسول اللہ ہے تو سب اللہ کے رسول، لیکن جن کو جو خاص لقب ملا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا کلام دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کلام دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام دیا ہے، لیکن ان تمام انبیاء کو، ان تمام رسولوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خطاب ملا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام ملا ہے وہ ایک خاص مقام پہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے تو کوہ طور پر ملا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے تو خاص موقع پہ ملا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے تو خاص موقع پر ملا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ملا ہے تو کبھی غار حرا میں ملا ہے، جو پیغام ملا ہے تو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں ملا ہے، اور کبھی پیغام ملا ہے تو جنت تو مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں ملا ہے، اور کبھی جو پیغام ملا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ملا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغامات ملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ملا ہے تو جگہ جگہ پر ملا ہے، موقع موقع پر ملا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص پیغمبر کو
یہاں تک کہ جو کلام دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جہاں فرشتے رک جایا کرتے ہیں، حضرت جبرائیل بھی جہاں رک جایا کرتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل سے بھی آگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو وہاں بھی لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو وہاں بھی لیتے ہیں۔ اس لیے یہ مقام ملا ہے جو رسول اللہ کہہ کر کے ملا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی ایک شان ہے، ہمارے پیغمبر کا ایک خاص مقام ہے جو کسی اور رسول کا یا کسی اور نبی کا نہیں، اور یہی بات قرآن کریم کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ جو رسول ہیں ہمارے، ان رسولوں میں سے کچھ رسولوں کو ہم فضیلت دیتے ہیں، کچھ رسولوں کو ہم فضیلت دیتے ہیں، اور وہ فضیلت جو سب سے آخر درجے میں ملی ہے، جو سب سے اونچی فضیلت ملی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی شخصیت ہے کہ جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا جو اعزاز اور سب سے بڑا جو مقام ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات میں وجود کا سبب وہ بنے ہیں۔ اگر کسی نبی کو نبوت ملی تو نبوت کا سبب وہ بنے ہیں، اگر کسی نبی کو وجود ملا تو اس وجود کا سبب وہ بنے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، اور ان کی سب سے پہلی جو دعوت ہے، سب سے پہلی دعوت وہ یہی دعوت ہے کہ تمہارا رب صرف اور صرف ایک رب ہے، اس رب کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، اس ذات کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے کہ جس کے سامنے تم سجدہ کر سکو، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا صرف اسی کو، ہم اپنے سر کو جھکانا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے سر جھکانا ہے، اور کسی کے علاوہ سامنے سجدہ کرنے کی اور سر جھکانے کی ہمیں اور آپ کو اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے اجازت نہیں دی۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس امت میں سجدہ جائز رکھتا، یعنی اگر کسی کو میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو یہ اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے، اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن میں نے انہیں بھی حکم نہیں دیا۔ اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدے کا حکم دیا ہے اس امت کے لیے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں ایک آیت جو سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا، کفار کا، مومنین کا اور منافقین کا۔ اس لیے کہ اس پورے کائنات کے اندر 3 گروہ ایسے گزرے ہیں کہ یا تو وہ کافر ہوں گے، یا مسلمان ہوں گے، یا پھر وہ منافق ہوں گے۔ ان 3 گروہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی حلقہ بندی نہیں کی، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حلقہ بندی کی ہے دیش کے اعتبار سے اور نہ کسی اور اعتبار سے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلقہ بندی کی 3 گروہ کے بارے میں بتلایا ہے، اور ان تینوں گروہ کو بتلانے کے بعد جو ایک حکم دیا ہے ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، تمہیں کرنا کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عبادت صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو جو کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔